آپ نے فرمایا وقت کی کیا حقیقت ہے؟ کبھی لگتا ہے کہ وقت ایک دھوکہ ہے. یہ ویسے لگتا ہمیں بھی یہی ہے. ہم جیسے لوگوں سے یہ پوچھنا بھی شاید ایک دھوکہ ہے. ہم اتنے بڑے سوالات کے جوابات کیا دیں بھئی؟ اس بارے میں مسلمان فلاسفہ کیا کہتے ہیں اور کیا کتاب کا حوالہ مل سکتا ہے؟ یہ آسان. یہ دیکھیے ابھی پتہ نہیں عرفان صاحب دور بیٹھے، اگر نہ آپ کو دکھاتے. یہ کل اللہ کا شکر ہے آپ حضرات میں سے جنہوں نے بات کو اپنی بساط کی حد تک مانا، بہت مہربانی ان کی. کتابیں یہ جو ہیں کل ہمارے ہاں قاری انس صاحب ہیں کہ وہ مصر سے لائے ہیں کتابیں. اب دکھائی تو نہیں جا سکتی یہ ہیں؟ نہیں اتنی کتابیں اٹھائیں گے کہ یہ وہ 4 لاکھ ہے. کتابیں ہم بتا دیتے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مباحث شرقیہ، مشرق کی مباحث، مشرقی علوم جو ہیں ان کی مباحث. اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں زمانے پہ انہوں نے بحث کی اور انہوں نے مشرق کے علوم پر جو باتیں کی ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہم کہتے ہیں کہ مشرقی علوم جو ہیں یہ دنیا سے اب ختم ہو رہے ہیں اور اس کو کسی طرح سے بچانا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے، ورنہ پڑھنے والے نہیں ملیں گے. اب مجستی کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، ہمیشہ میتھمیٹکس میں پڑھاتے رہے. یہ نام ہے، یہ فہرست ہے. اچھا بھی اس کو کیا دکھائیں آپ کو، لیکن یہ ایک فہرست انہوں نے دی ہے. یہ کتابیں ہمارے یہاں انس صاحب سے بل کتنا بنا کا 3 لاکھ 5 لاکھ کی کل کتابیں تھیں اور ڈسکاؤنٹ کر کے 3,78,000 روپے یہ کتابیں ہیں. تو کتابیں پوچھیے آپ. تو مجستی مثلا ایک کتاب ہے، خدا کی شان ہے، یہ ابھی تک پڑھتے رہے مسلمان میتھمیٹکس میں. یعنی شبلی اور حالی ان کا انتقال 1914 میں ہوا ہے. 1914 تک کی کتاب اویلیبل تھی، سب پڑھتے پڑھاتے تھے. مسدس میں حالی نے خود حوالہ بھی دیا ہے. اور 1914 کے بعد یہ اب 1980-85 میں ہم اس کتاب کی تلاش میں ہوئے کہ آخر یہ ہے کیا کتاب ہی نہیں ملی، کہیں نہیں ملی. پاکستان ہندوستان میں علی گڑھ چلے گئے، یار اس میں ایک کتاب ہے دکھاؤ تو صحیح، میتھمیٹکس کی ہے. نہیں ملی. پھر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہیں سے تلاش کر کے اسے منگا کے میں دیا کہ یہ دیکھیں. ہم نے جب دیکھا تو سارا میتھمیٹکس، الجبرے کی چیزیں اور اس قسم کی چیزیں تھی اور جیومیٹری. یہ مشرقی علوم اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے. مباحث شرقیہ امام رازی نے لکھی ہے، ایک وہ پڑھنی چاہیے. ایک چیز یہ اچھا اس کے انگلش میں بھی ترجمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا، اردو میں بھی انگلش میں بھی. اور دوسری چیز پڑھنے کی اس میں ریاست ٹونک میں مولانا برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھی. ان کو عبور حاصل تھا ان چیزوں، فلسفے پہ، ان چیزوں پہ، اور بہت کچھ انہوں نے زمانے کی حقیقت پہ بحث کی. اور ان کا یہ وہ رسالہ تھا جو علامہ اقبال تلاش کرتے اور علامہ کو ملا نہیں. علامہ اقبال نے خط لکھا کہ حضرت نے اس پر کلام کیا ہے اور میں انگلینڈ جا رہا ہوں اور وہاں پہ مجھے لیکچر دینا ہے، اور پہلے میں گیا تھا، میں نے ٹائم اسپیس پہ بات کی تھی اور وہاں کے لکھا ہے کہ ادا شناسوں نے بہت پسند کی تھی. اب میں جا رہا ہوں تاکہ ٹائم کو ڈیفائن کروں کہ ٹائم کیا. تو اس کے لیے انہوں نے خطوط لکھے. ان میں ایک ٹونک خط لکھا تھا، غالباً سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے یا کس کو لکھا ہے، بہرحال لکھا ہے انہوں نے کہ یہ کتاب نہیں مل رہی، میری مدد کرے. اور ڈاکٹر اقبال تو ظاہر ہے جو شخص لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتا رہا ہو، اس کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا کیا دشوار ہے. ہمارے بچے جانتے ہیں کہ وہ شاعر تھے اور بس ٹھیک ہے، انگلش پڑھے ہوئے تھے. علامہ اقبال لندن یونیورسٹی میں 6 مہینے تک
عربی پڑھاتے رہے، انگریزوں نے انہیں ٹیچر رکھا تھا، تو انگریزوں کا معیار جو اس زمانے میں تھا ان چیزوں کے متعلق ماشاءاللہ ان کے ہاں اب بھی قائم ہے، کہ آپ تو خیر جانتے ہیں اس کی کیا تشریح کرنی ہے کہ وہ کیسی ٹرینڈ لوگوں کو لیتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک خط لکھا تھا گولڑا، گولڑا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا پنڈی کے قریب، اسلام آباد کے قریب تھا، اب تو اسلام آباد ہی میں آ گیا ہے وہ۔ وہاں ایک بڑی ہستی تھی، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں مغلوبیت تھی۔ وہ مفتی لطف اللہ صاحب علی گڑھی کے شاگرد، علی گڑھ میں پڑھے تھے، ان کا انتقال ہوا 1937 میں۔ اور انڈیا میں تعلیم نے جو ہیرے پیدا کیے ان میں سے وہ ایک تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک گاؤں دیہات میں لوگوں کو ان سے کیا نفع اٹھانا تھا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہی نفع اٹھانا تھا کہ بھینس کے لیے کوئی دم بتا دیں، اور گھوڑا کوئی چرا کے لے گیا ہے اس کے لیے دعا کر دیں، کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تعویذ دے دیں۔ تو لوگوں نے ان سے بس یہی زندگی بھر بس انہی چیزوں میں انہیں رکھا۔ وہ دیتے تھے درس فصوص الحکم کا، فصوص کو سمجھنا، اس کو بیان کرنا بھی بچوں کا کھیل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فصوص الحکم بڑی چیز، اس کو بیان کرتے تھے۔ تو ان کو بھی علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ اب علامہ کا کسی کو خط لکھنا ہی اس بات کی سند ہے کہ بندے کا کوئی درجہ تھا تو ہی تو لکھا ہوگا، نا علامہ اقبال تو خود بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے انہیں خط لکھا تھا۔ تو بہرحال ایک ان کا رسالہ ہے زمانے پہ، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ ان کے جو پڑھ پوتے تھے، ہم نے فلسفہ ان سے پڑھا تھا کراچی۔ کل رات بہت دیر سے خیال آیا، کوئی 2 بجے کے قریب ہم نے چاہا کہ انہیں فون کریں کہ ان سے پوچھیں کہ حکیم صاحب کہاں ہیں وہ رسالہ، تو بہت دیر ہو گئی، ایک مرتبہ بیل بجی، پھر ہم نے بند کر دیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے وہ بھی دیر تک جگتے ہیں، لیکن یہ کہ جواب آیا نہیں۔ وہ رسالہ کہیں دیکھیے گا، اگر مل جائے اسے آپ سمجھ سکیں۔ رہ گئی تیسری بات اب اس میں، ہم نالائکوں کی، اسے بیان کیسے کریں، یہ آپ بتائیے۔ صوفیہ کے ہاں ایک لفظ ہے اور وہ کہتے ہیں حرکت حبی۔ پہلے ایک چیز کو یہ ذہن میں لانا چاہیے کہ حرکت ایک چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، حیا ایک چیز ہے ہمیں نظر نہیں آتی، بھوک ایک چیز ہے بظاہر نظر نہیں آتی، اسی طرح سکون اور حرکت دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا فزیکلی کوئی نہ کوئی وجود اللہ کے ہاں ہے۔ موت بظاہر نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث میں ہے نا، جنت اور جہنم کے درمیان لا کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ ذبح کرنے والا کون ہوگا؟ اب یہ حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ یہ ابن عربی کی اپنی سطح ہے دماغ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام ذبح کریں گے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مکمل حیات خدا نے اس بچے میں رکھی تھی، جان بیپٹسٹ جسے عیسائی کہتے ہیں، وہ یہ ان کی اپنی اپروچ ہے۔ وہ کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام جو تھے ان میں زندگی پوری طرح آ گئی تھی، اس کی بحث بھی انہوں نے لکھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ لم نجعل له من قبل السمیہ، ہم نے اس سے پہلے کائنات میں زکریا تمہارے بیٹے کا جو نام ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں نا، ہم نے اس کائنات میں کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے نام ہی نہیں تھا یہ دنیا، تمہارے بچے کے لیے ہم نے اس نام کو چنا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بڑے پسندیدہ انبیاء علیہ السلام میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا جہاں زندگی مکمل تھی وہی آ کے موت کو ذبح کر دے گا، موت میں مکمل فنا طاری ہو جائے گی۔ خدا کیا موت اس کی ایک شکل ہے، خدا کے یہاں فقر و فاقہ کی ایک شکل ہے، ایمان کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح حرکت جو ہے نا، موومنٹ، یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو اللہ تعالی نے
بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ خود چاہا کہ اسے لوگ پہچانے. اس پاک ذات نے یہ خود چاہا کہ وہ محبوب بنے. ہم نہیں کہتے بھائی، یہ صوفیہ نے لکھا ہے. ہم اس سے نہیں کہتے کہ اگر قیامت میں پوچھیں گے بھی یہ ہمارے متعلق تم کیسے یہ بات کر رہے تھے تو جان کہیں عذاب میں پھنس جائے. بڑوں نے لکھا ہے بھیا، یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی رکھنا چاہیے تاکہ اگر پوچھو تو آدمی کہہ سکے کہ جی انہوں نے بھی یہی کہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے درمیان میں کوئی نہ کوئی رہے. یہ لکھا ہے صوفیہ نے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے خود چاہا کہ لوگ اس کو پہچانیں. یہ محبت کی بڑی عظمت ہے. خدا نے خود چاہا کہ وہ محبوب بنے، لوگ اس کی طرف جھکیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. کسی چیز کو پیدا کر، تو جو چیز پیدا ہونی تھی وہ سپیس تھی تاکہ ساری مخلوق اس میں سما جائے. سپیس ہی ہے نا، زمین ہے، خلا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے اس ارادے سے بھی پہلے جو حرکت وجود میں آئی، اس حرکت کا نام زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں ٹائم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سے محبت کی جائے اور اس نے تخلیق کا ارادہ فرمایا. تو وہ حرکت جو ہے تخلیق سے پہلے ہوئی. موومنٹ تھی نا، ہر چیز کو موو کرنا تھا، بننا تھا، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا. اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا اور اس کے بعد وسعت مثلاً مادے کو اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں ہم نے اس زمین میں اس کی قوتیں رکھی. تو قوت پیدا ہوئی نا. مثلا لوہا رکھا تو لوہا پیدا فرمایا. اس لیے زمین پہ انسانی زندگی کا آغاز کیسے؟ ہم کہتے ہیں بڑے شاندار طریقے. نبوت اللہ نے بھیجی آدم علیہ السلام کے ساتھ، انہیں رہنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا. جو چیزیں ضرورت کی تھیں ان ضرورتوں کی چیزوں کے بیج عنایت فرمائے، جانور عنایت فرمائے. خدا نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا. قرآن میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا پتلا بناتے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس پہ پھونک دیتا ہوں تو اس میں روح آ جاتی. یہی آیا ہے. تو یہی چیز آدم علیہ السلام کے لیے ان کے سامنے ایک مٹی اٹھا کر گائے بنا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. اللہ تعالیٰ ہے یہ بڑی دقیق بات. اللہ تعالیٰ نے سانس میں تاثیر رکھی ہے. پھونک، اگر اس میں اللہ کا حکم شامل ہو جائے تو جبریل امین نے مریم پہ پھونک دیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. خدا کی طاقتوں کو کون اندازہ کر سکتا؟ اس لیے زمین پہ زندگی بہت شاندار طریقے سے چلی ہے. اب جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان پہلے ننگا رہتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، جانوروں، یہ سب درمیان کی بات کرتے ہیں. پھر چند سال کے بعد ایک نئی تحقیق آ گئی، کہتے ہیں جی 5000 سال پہلے. ابھی پھر کچھ عرصہ پہلے تحقیق آ گئی کہ کہاں جہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں ایک انسان کا مجسمہ انہیں مل گیا. ہم نے کہا سب درمیانی کی باتیں ہیں، پیچھے چلو. ہم تو کہتے ہیں کائنات کا آغاز بڑا شاندار ہوا تھا. انسان کے پاس لباس بھی تھا، انسان کے پاس یہ فیسلٹیز بہت سی زندگی گزارنے کی تھیں.